السلام علیکم ناظرین، یہ کتاب بچھڑی آنکھ کا ماتم، اس کے رائٹر ہیں ساجد سومرو اور یہ اپنی سچی سٹوری لکھتے ہیں اور انہوں نے یہ بک انتصاب کی ہے شازیہ کے نام، اور انہوں نے لکھا ہے کہ جس نے مجھے پرو کے رکھا ہے۔ ایسے بکھرے ہیں رات دن جیسے موتیوں والے ہار ٹوٹ گئے، تم نے مجھ کو پرو کے رکھا تھا۔ ایک محبت کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ دنیا بھر کی دوسری محبتوں میں بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ محبت یقیناً ایک خالص نجی تجربہ ہے، اس کے رائٹر کہتے ہیں، لیکن اس لیے ایک سچا اور اچھا عاشق اس معاملے میں لب کشائی سے گریزاں رہتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو اچھا اور سچا بننے کے بجائے اچھائی اور سچائی کے روایتی پیمانوں سے بغاوت زیادہ عزیز ہوتی ہے، اور تخلیق کاروں کو اکثریت اسی کا کافر قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ چھوٹے آدمی کو بغاوت کے لیے بھی لیکن کسی روایت کا سہارا لینا پڑتا ہے، سو میں نے اس حرکت کے لیے گلزار کی یہ دلیل ڈھونڈ نکالی ہے۔ نوح انسان کا حصہ ہونے کے باوجود آپ کی زندگی کا کوئی بھی نجی تجربہ محض نجی نہیں ہوتا، اور پھر گارشیا مارکیز کے اس قول نے گویا اس عالمی سندیش دے دی ہے کہ ایک محبت کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ دنیا بھر کی دوسری محبتوں پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے بھی اب یہ ناول کسی کی نجی یادیں نہیں رہا، یہ 21ویں صدی کی اولین دہائی کے کنارے پر کھڑی نئی نسل کی محبتوں کا المیہ ہے۔ یہ دنیا کے بدل جانے کا فتویٰ کے بیچ باشعور ہونے والے نسل کے خوابوں کا ذمہ دار ہے۔ یہ نوح ہے محبت کے آوارہ سجدوں کا، اس کا اظہار اس نیک نیتی کے ساتھ کر رہا ہوں کہ کانٹوں بھرے پیار کی راہ میں چلنے والے آئندہ نسلوں کے لیے شاید یہ کوئی سنگ میل ثابت ہو۔ محبت جڑنے اور جڑنے کا نام ہے۔ جڑ جاؤ، ٹوٹ جاؤ اور پھر ٹوٹ کے جڑ جاؤ۔ ایک دن ایسا ٹوٹے کہ کسی سے بھی جڑ نہ پاؤ، خود سے بھی نہیں۔ رائٹر ساجد سومرو شاید اس کہانی میں، ناول میں اپنے محبوب کو کچھ یاد دلانے کی کوشش کرتے ہیں، یا شاید انہوں نے اپنی زندگی میں جو واقعات یا محبت یا جس کو انہوں نے یہ ناول میں ترتیب دینے کی کوشش کی ہے وہ واقعات بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بالکل ناول کی طرح نہیں لگے گا، تھوڑا مسٹیریس، تھوڑا دلچسپ، اور آپ کو اس لیے بھی یہ اچھا لگے گا کیونکہ اس میں جو چیزیں ہیں وہ حقیقی ہیں، جیسے کہ جامشوروں کا ذکر، یونیورسٹی کا ذکر، کیمپس کا ذکر، فیکلٹیوں کا ذکر، مطلب کہ یہ اس دور کے انسانوں کی محبت کی داستان ہے، اور یقیناً آپ کو سننے میں بہت مزہ آئے گا اور مجھے پڑھنے میں بھی بہت مزہ آئے گا، کیونکہ مجھے بھی یہ بہت دلچسپ محسوس ہو رہی ہے اور اس کے لکھنے کا انداز بھی تھوڑا دلچسپ ہے۔ تو مل کے پڑھتے ہیں کہ ساجد صاحب اپنے زندگی کی کون سی حقیقتیں ہیں جو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے کسی دوست کی یہ کہانی ہے ان کی جو حقیقت پہ مبنی ہے اور ہمارے ساتھ وہ شامل کرنا چاہتے ہیں۔ تو آ کے مل کے پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ گئے دنوں کی بات ہے، ایک مزار ہوتا تھا، ایک صاحبہ ہوتی تھی۔ گئے دنوں کی بات ہے، ایک مرزا ہوتا تھا، ایک صاحبہ ہوتی تھی۔ دونوں تھے ایک دوجے کے ہم جولی، جیون ایک ساتھ بتانے کی تھی آرزو، پر بیچ میں حائل تھا ظالم سماج اور اس کی رسمیں۔ عشق مگر رسموں کے آگے رکا ہی کب ہے، تو طے یہ پایا ان باغوں کے بیچ کہ اس دنیا سے دور بسائی جائے اپنی ایک دنیا، تو چلو یہاں سے بھاگ چلتے ہیں، اپنی دنیا آپ بساتے ہیں۔ پیچھے تھا پورا سماج، پر مرزا کو کوئی نہ تھی اس کی پرواہ، سو اس نے اٹھائے اپنے تیر کمان اور اس میں رکھی تیر گئی ایک تیر وفاداری کا، ایک تیر محبت کا، ایک تیر خلوص کا،
ایک تیر خوشی اور جذبے کا، ایک تیر ساتھ رہنے کا، ایک تیر مل کے دنیا سے لڑنے کا۔ دونوں نے مل کر بنائے یہ تیر زمانے کے بلاؤں سے نمٹنے کو۔ بس جب یہ تیر کمان ہوئے تیار، دونوں نے باندھ دیے رخصت سفر اور چل دیے اپنے دنیا آپ بسانے کو۔ ظالم سماج کو معلوم ہوا تو چڑھ دوڑے دونوں کو مٹانے کو۔ صاحبہ کے تنو من بھائی چل نکلے اپنی لاج بچانے کو۔ محبت جیت رہی تھی، زمانہ ہار رہا تھا۔ دونوں باغی، دونوں پیارے دور بہت جب آ نکلے، ظالم دنیا کے پیچھے سے سفر بہت طے کر ڈالا۔ تو ایک پناہ گاہ ڈھونڈی ذرا دیر سستانے کو۔ مرزا نے جو سر رکھا صاحبہ کے گود میں، تو دنیا سے جیسے بے خبر سو رہا تھا، بے پرواہ پڑا سو رہا۔ صاحبہ پر باخبر تھی، صاحبہ پر باخبر تھی، واقف تھی اپنے بھائیوں سے۔ کیا جانے اس کے دل میں سوجھی کہ ایک ایک کر کے سارے تیر اپنے خود توڑ ڈالے اس نے۔ دیر گزری ہی تھی کہ آ پہنچے رسموں کے رکھوالے، دنیا والے۔ آنکھ کھلی مرزا کی تو ایک پل کو ہوا حیران، پر ہرگز نہ پریشان۔ اتنے سارے تیر جو ساتھ تھے اس کے لڑنے کو، اور جیسے ہی دیکھا اس نے کمان کی جانب، پھر پلٹ کر نہ دیکھ سکا آسماں کی جانب۔ اس کی وفا کی، محبت کی، خلوص نیت کی، جوش و جذبے کے ساتھ سنگ رہنے کی، مل کے دنیا سے لڑنے کی۔ ٹھرے ٹھرے پڑے ٹکڑے ٹکڑے پڑے تھے سارے، زمانہ جیت رہا تھا، محبت ہار رہی تھی۔ اس نے ڈالی اپنے جان پر ایک نظر، مہربان، اور بس اتنا ہی کہہ سکا پھر کہ ایک فقاں، برا کتائی صاحباں، برا کتائی جانا تمہارے ہجر میں۔ میں نے اتنے قصے کہے کہ کتاب لکھ ڈالی، تمہیں نے ایک بار اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میرے لیے کتاب لکھنا۔ میں تم سے سہاگ رات کو اپنے منہ دکھائی میں وہی کتاب لوں گی۔ لو، میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا۔ جانتی ہو، میں نے تم سے منسوب ہر یاد کو بہت سہولت سے کہانی بن ڈالا۔ میں نے تم سے منسوب ہر یاد کو بہت سہولت سے کہانی بنا ڈالا، مگر میرے لیے اب سب سے مشکل کام اس کتاب کا پیش لفظ لکھنا تھا۔ بھلا جدائی کا کیا پیش لفظ ہو سکتا ہے؟ ملنا بچھڑنا کا پیش لفظ ہی تو ہے۔ تو جہان سے تمہارے ساتھ چھوٹا وہ اس ہجر کا پیش لفظ ٹھہرا، جس کے لیے کئی جلدیں ابھی غیر مرتب پڑی ہیں۔ پہلی جلد حاضر ہے۔ یاروں نے بہت زور مارا کہ میں کس طرح اپنی اس حرکت سے باز رہوں۔ بولے یہ کیا جھک ماری ہے؟ میں نے کہا بولے یہ کیا جھک ماری ہے؟ ایک نے کہا اس کو طویل نشتر نظم ہونا چاہیے۔ دوسرا بولا خدا کے لیے کیوں نظم کو بدنام کرتے ہو؟ تو کسی نے فتویٰ دیا خواب کبھی کہانیاں نہیں بنتے۔ کسی نے نصیحت کی شریف لوگ یوں اپنے قصے نہیں اچھالتے۔ کوئی روایتی چلایا یہ ہماری روایت کے خلاف ہے، اور کسی ناقدرے نے فرمایا فن سے خالی الفاظ سروں کی طرح کتنے ہی سیدھے اور اونچے کیوں نہ ہوں، بے ثمر ہی رہتے ہیں۔ میں مگر کب باز آتا تھا؟ آخر کو تم جیسی باغی کا عاشق ٹھہرا، سو کبھی ہاسٹل کے کسی فلسفے کے ذہن جیسے الجھے ہوئے کمرے میں، کبھی یونیورسٹی کی کینٹین میں، کبھی اپنے شعبے کلاس روم کی کھڑکی کے پاس، کبھی اخبار کے دفتر کی ٹیبل پر، کبھی جام شورے کی سانولی شام میں یوکٹس کے درختوں کے نیچے چلتے ہوئے، تو کبھی دسمبر کی یک بستہ ہواؤں کے ساتھ تنہائی میں آگ ابلتے ہیٹر کے پاس بیٹھ کر تمہاری یادوں کے قصے لکھتا رہا، خود کو سمیٹتا رہا۔ اس دوران میرے پاس، میرے ارد گرد، میری زمین، میرے لوگوں پر کیا کچھ نہ بیتی۔ شدہ راشیں، جمع جسموں میں گولیوں کی کاشت کی ہواؤں کی فصلیں، تم ہی سے ملے درد کے جذبے نے مجھے ان سے بھی جوڑ کے رکھا، اور تمہاری یاد سے بھی ایک پل کو غافل نہ ہونے دیا۔ مجھے یاد ہے نومبر کی وہ رات جہاں سے تمہارا ساتھ چھوٹا تھا،
वहीं हॉस्टल के कमरे में मेरी मौत वाक़ हो चुकी थी। अल्फाज और उन अल्फाजों से बनी कहानियाँ ही थीं जिन्होंने उस लाश को फिर से ज़िंदा किया। अल्फाज से ज़ख्म नहीं भरते, इलाज नहीं होता। वो आह भी चीख थी, दुहाई भी है, मगर इंसान दर्दों का इलाज नहीं है। मैंने अल्फाज से रूह पर पड़े ज़ख्मों पर पट्टी बांधने की कोशिश की है, इसलिए तब से मैं इन अल्फाजों को एक एक करके कागज़ की ज़मीन पे बोता रहा। आज कई बरस बीत गए। जब ये तुम्हारी यादों से भरी कहानियों का सायादार शाखों पर मुश्तमिल घना दरख्त बन चुकी हैं, तो मैं निहायत शादा हूँ। कोई उसे बकवास समझता है या अहले फ़न उन्हें बेसमर अल्फाज करार देते हैं। मेरे लिए तो घनी शाखों वाला दरख्त है जिसे मैंने खुद उगाया है। ये शाखें कहीं छोटी हैं, कहीं ऊपर, कहीं नीचे, कहीं उल्टी, कहीं सीधी हैं। उनके कतह वह बुरीद नहीं करना चाहता। मुझे उनसे ऐसे ही सुकून मिलता है। बरसों बाद जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और उम्र के सूरज की हिद्दत मेरे नहीफ बदन को झुलसा रही होगी, तो इस किताब के शजर सायादार तले आकर पनाह लूँगा। बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए उस उम्र में भी, मगर हसरत रहेगी तुमसे एक बार कहने को। अपने इस कहे पर तो मैं कायम था और कायम रहूँगा कि वफ़ाई नाम की कोई चीज़ वजूद ही नहीं रखती। हम अपने ही तय करदा ख्वाहिशों के नारसाई को बेवफ़ाई का नाम देते हैं। लेकिन सोचता हूँ बरसों बाद तुम्हारी मीठी आवाज़ वाली लोरियाँ और एक खूबसूरत शहज़ादी की कहानियाँ सुन सुन कर जवान होने वाला तुम्हारा खूबरू बेटा जब किसी माह जबीन, किसी मुम्मल, किसी सस्सी के उम्र भर साथ निभाने की अहद शिकनी से दिल बराश्ता किताबों में पनाह लेने के दौरान किसी फुटपाथ से गर्द आलूद किताब खरीद लाएगा और उस नावल को पढ़कर तुमसे ज़ेदी की ज़ुबानी में शिकवा के निगाहों से पुरनम लहजे में इतना कहकर पाएगा, आपकी सनफ़ में भी ये बात सिर्फ मर्द ही बेवफा नहीं होते। तो शायद उम्र के उस हिस्से में जब तुम्हारे हसीन काकलों में चांद उतर आई होगी और तुम्हारी झील सी गहरी जादूगर आँखों का सहर मान पड़ चुका होगा, तुम्हें एक पल को ये एहसास हो कि तुम्हारे अहद शिकनी से महज किसी के ख्वाब नहीं टूटे थे, कई नस्लों का मोहब्बत पर से एतबार टूटा था। और मैं उस लम्हे दूर कहीं मुझसे वफ़ादारी बशर्त उस्तवार असल ईमान है का दरस सुन सुन कर जवान होने वाली मेरी मासूम बेटी किसी के साथ जोड़ जाने पर मेरे कंधे से लग कर रो रही होगी और उसे तसल्ली देने को अल्फाज मुझसे नादा होंगे। तो अपने टूटे हुए तीरों की तरफ देखकर दिल ही दिल में तब मैं तुमसे अपनी बेबसी पर बस इतना ही कहना चाहूँगा, बुरा कि तई साहिबा, लेकिन ऐसा कुछ न हो। हमारे बच्चों को अपने ही ख्वाबों के स्लेब अपने नातों उन कंधों पर न उठाने पड़े, बल्कि उनके कंधे इस समाज को बदलने का बेड़ा उठाने के काबिल हों, जो साहिबा को किसी अनजाने खौफ से अपने ही बनाए हुए तीर तोड़ने पर मजबूर करता है। और उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों हर हाल में, हर तूफ़ान में मजबूती से एक दूसरे का हाथ थामे रखें। आइंदा नस्लों का भरपूर मोहब्बत और अहद पर एतबार कायम रहे। हमारी नस्ल ने बस यही कफ़ारा अदा करना है और मोहब्बत ख्वाहिशों के असीर से कहीं आगे की शय है। ख्याल, दो उंगलियों के बीच के फासले जितना ख्याल करते तो मैं समंदर जितनी आवारगी का दर्द नहीं पीता। याद है तुम्हें मुलाकात के इब्तिदाई दिनों में एक रोज़ तुमने मुझसे कहा था, मुझे लगता है तुम कुछ कहना चाहती हो मगर कह नहीं पा रही हो। जवाब में मैंने कहा था, कुछ जज्बे अल्फाज और इजहार के मोहताज नहीं होते। ये चेहरों से, नज़रों से, रवैयों से अया हो जाते हैं जिन्हें बताया नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता, फ़कत महसूस किया जा सकता है। मगर तुम महसूस करने के जज्बे से हमेशा आर्जी रही। याद है तुम्हें, एक रोज़ तुमने उलझते हुए कहा था, कभी कभी तुम्हारी बातें मुझे उलझन में डाल देती हैं, और मैंने कहा था
ہر الجھن کسی نہ کسی سلجھن کا پیش خیمہ بلکہ اس کی پروردگاہ ہوتی ہے اور اسی کے پس منظر سے جنم لیتی ہے۔ کانٹوں سے الجھو گی نہیں تو پھولوں کو کیسے پاؤ گی؟ مگر تم نے کانٹوں سے ہمیشہ اپنا دامن بچائے رکھا، یاد ہے تمہیں؟ ایک روز تم نے کہا تھا میں تمہاری باتوں پر کیسے اعتبار کر لوں، اور میں نے کہا تھا تمہارے پاس اعتبار کا مفہوم نہ جانے کیا ہے، حالانکہ رشتوں کی بنیادیں اسی جذبے پر قائم ہوتی ہیں۔ میرے نزدیک ایک جذبے سے جو کوئی مادی وجود نہیں رکھتا، جیسے درد موجود ہے مگر نظر نہیں آتا، اسے ماپا نہیں جا سکتا، وہ لامحدود ہے، اور لامحدود چیزیں تو صرف اعلیٰ ظرف میں ہی سما سکتی ہیں نا۔ یاد ہے تمہیں؟ ایک روز تم نے کہا تھا کبھی کبھار مجھے تم پر شک ہونے لگتا ہے، اور میں نے کہا تھا شک اور محبت ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ ایک بار محبت کی کشتی میں شک کی درار پڑ جائے تو اسے ڈوبنے سے نہیں روکا جا سکتا، اور تم کبھی بھی اپنے دل سے شک کا کانٹا نہ نکال سکی۔ یاد ہے تمہیں؟ ایک روز تم نے کہا تھا پیار محبت سب بکواس ہے۔ مجھے یقین ہے میں کبھی اس کا شکار نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں خود کو کسی کی غلامی میں نہیں دے سکتی۔ تم اسے کیا سمجھتے ہو؟ اور میں نے کہا تھا ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، یا یوں سمجھ لو کہ خلل ہے دماغ کا، کیونکہ جہاں سے عشق کی سرحدیں شروع ہوتی ہیں وہاں پر دماغ کام نہیں کرتا، عقل کی دیوی کے پر جلنے لگتے ہیں، کیونکہ عشق سراپا میں ہے اور عشق سراپا تو ہے۔ سچ یہ ہے کہ ہم دونوں کبھی اپنے میں سے نکل کر تو کی منزلوں تک نہ پہنچ پائے۔ یاد ہے تمہیں؟ ایک روز تم نے میرے گزشتہ محبت کے تذکرے کے دوران اصطلاحیہ انداز میں پوچھا تھا کیا محبت دوبارہ بھی ہو سکتی ہے؟ اور میں نے کہا تھا محبت ہنسوں کا کھیل نہیں، حساب کا مضمون نہیں، یہ تو ایک خوبصورت جذبہ ہے، اور جذبے کبھی منجمد نہیں ہوتے، یہ چڑھا ہوا دریا ہے اور دریا کبھی رکا نہیں کرتے، دریاؤں پر کبھی بند نہیں باندھا جا سکتا۔ ایک مرتبہ ہمارے ایک استاد نے کہا تھا محبت کا کبھی تجزیہ نہیں ہوتا، یہ احتساب سے ماروا ہے، سراپا تعظیم ہے، یہ جذبہ جنم لینے سے پہلے دل میں ایک گھڑا کھود کر محبوب کی ساری خامیوں کو دفنا دیتا ہے، اس کے حق میں ہمیشہ یک طرفہ فیصلے کرتا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے، اس لیے اس کے متعلق کبھی یہ نہیں سوچا جاتا کہ یہ پہلی محبت یا دوسری محبت اور یہ تیسری محبت یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، مگر ہم ہمیشہ تذبذب کا شکار رہتے ہیں۔ یاد ہے تمہیں؟ ایک روز تم نے مجھ سے پوچھا تھا تم خواب دیکھتے ہو؟ میں نے کہا تھا ہاں، مگر میرے خواب اکثر ٹوٹ جاتے ہیں۔ تب تم نے کس قدر بے پرواہی سے کہہ دیا تھا تو کیا ہوا؟ خوابوں کا کیا ہے، وہ تو ہوتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں۔ تمہیں کیا پتا میری آنکھوں کے ایشٹرے میں کتنے خوابوں کے راکھ پڑی ہوئی ہے، اور میں تمہیں بتا ہی نہ سکا کہ اسی روز میں نے تمہارے اور اپنے ملن کا خواب دیکھا تھا۔ پاؤں دل کہتا ہے زندگی کو قالین بنا کر تمہارے پاؤں میں بچھا دوں، مگر ڈرتا ہوں کہیں تمہارے پاؤں میلے نہ ہو جائیں۔ کیمپس جامشورو مجھے کسی جلا وطن شاعر کی خوبصورت نظم جیسا لگتا ہے جو اس کے اداس آنکھوں سے پھسل کر زمین پر گر گیا اور جامشورو بن گیا، اور سندھ یونیورسٹی اس جامشورو کی حسین ناک کی سونی کیل ہے جس سے ہم جیسے لوگوں کا عجیب عشق رہا۔ وہ عشق ہاسٹل کی چھت پر بیٹھ کر چاند کو تکتے اور سفید کاغذ پر نظم بونے والے کسی شاعر کی تخلیق جیسا بھی ہے، اور وسیع اور دکھوں جیسے طویل راستوں پر باتیں کرنے والے کسی آوارہ مزاج ناول نگار کی آوارگی جیسا بھی ہے۔ جامشورو کو جب گرم ہوائیں اپنے حصار میں لے لیتی ہیں تو وہ محبوب کے گالوں کی طرح سرخ ہو جاتا ہے، اور جب ٹھنڈا ہونے لگتا ہے تو پوری کائنات اس کے ساتھ سوکھ جاتی ہے۔ جامشورے کے من میں جب آوارہ اور بے پرواہ ہوائیں چلتی ہیں تب وہ کسی چنچل لڑکی کی طرح دکھتا ہے۔ بہار میں جب اس نے انگ انگ سے پھول اگ جاتے ہیں تب جامشورو خوبوں اوڑھ لیتا ہے۔
اور جب پتجھڑ آتی ہے تب گلزار کی نظموں جیسا جامشورو جنگل جیسا کڑوا بن جاتا ہے۔ تمہارا مزاج بھی جامشورو جیسا تھا۔ تم کبھی بہار کے پھولوں کی طرح مہکتی تھی، کبھی تمہارے دل سے محبتوں کے آبشار بہتے تھے، کبھی تم شراب کی طرح تلخ ہو جاتی تھی، پھر تمہاری تلخی میں بھی بہت سرور ہوتا تھا۔ مجھے پتا نہیں جامشورو نے یہ ادائیں تم سے سیکھی تھیں یا تم نے جامشورو سے۔ وہ پیبلو نیرودا کی نظموں جیسی اداس دن جب میں نے پہلی مرتبہ آرٹ فیکلٹی کے کوریڈور میں تمہیں دیکھا، نظر پھڑ پھڑائی تھی جیسے تم کوئی ایسی ہستی نہ ہو جسے سرسری ایک نظر دیکھا جائے۔ تمہیں آنکھوں نے دیکھتے ہی سوچنا شروع کر دیا، کون ہے یہ؟ مجھے یاد آتا ہے تمہیں دیکھتے ہی دل نامراد نے سینے کے اندر مجھے کوہنی ماری تھی، اور اسے غور سے دیکھو، اس نے تیرے سینے میں تیری جگہ لینی ہے، اور ایک دن ایسا آنا ہے کہ تم نے اس کے وجود سے مجھے جاننا ہے، پہچاننا ہے۔ سیانوں نے کیا خوب کہا ہے، دل کی زیادہ نہ سنا کرو۔ میں نے اس کی نہ سنی، نظروں سے تیرا تعاقب تک نہ کیا، لیکن میرے اندر کوئی سیٹی سی بجی تھی، ریڈار سا سیٹ ہو گیا۔ کیمپس میں سامنے سے گزر جاتی تو جدھر جدھر تم جاتی ادھر ادھر گول گھومتے تقیدہ وہ دائرے میں تم چمکتی، ہیپ دیتی نقطے کی طرح مجھے معلوم ہوتی۔ آرٹ فیکلٹی کے باہر والے لان میں تم اپنی سہیلیوں کے ساتھ آ کر بیٹھتی، باتیں کرتی، ہنستی، ہنساتی، شوخیاں کرتی، اور میں درخت کو ٹیک لگاتا، مہاتما بدھ کی طرح نرواز سمادھی لگائے تمہیں دیکھتا رہتا۔ تمہارے اٹھ کر چلے جانے کے بعد بھی فضا میں تمہاری مسکراہٹیں بجتی رہتی۔ انہی دنوں میں نے اپنی بے رنگ ڈائری میں لکھا تھا، تم کون ہو؟ کیوں پیاسا رکھتی ہو؟ جانتی ہو پیاس صرف پیاسے کی ہی نہیں ہوتی، پانی کی بھی ہوتی ہے۔ پانی کی پیاس اس کو پیا جاتا ہے، وہ پیا نہ جائے تو مر جاتا ہے، گدلا ہو جاتا ہے۔ تم کبھی انگزاروں کی راہ میں ہزار قدم دھوپ کے سفر کے بعد آگے کسی گلستان میں بنے میٹھے ٹھنڈے پانی سے بھرے کنویں سے جا کر پوچھو، جتنا انتظار مسافروں کو اس کنویں سے پیاس بجھانے کا ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ کنواں پیاسے کی راہ دیکھتا ہے۔ کنویں کو پانی پلانے کا انتظار پیاسے کے پینے کے طلب سے کم نہیں ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ تم وہ پہلی لڑکی تھی جس نے میری آوارگی اور بے ترتیبی کے بستر کو لپیٹنے کی تمنا کی تھی۔ پتہ نہیں کیوں لڑکیاں میرے لیے رنگین چڑیوں جیسی رہیں، جو بغیر بتائے دل کی کمزور ٹہنی پر آ کر بیٹھ جاتی، کچھ دیر اپنی سانسیں سہلاتی، محرومیاں مٹانے کی تمنا کرتی، اور پھر موسموں کی یکسانیت سے بیزار ہو کر پرواز کر کے چلی جاتی۔ یونیورسٹی میں تب عجیب منظر تھا، بڑے بڑی مونچھوں والے سفید کاٹن زیر تن کیے ہوئے کامریڈ ٹولیاں بنا کر دہشت ناک قہقہے لگاتے پھرتے تھے، جیسے لوگ کہانیوں کے راکاس جاگ گئے ہوں۔ ان کو دیکھ کر مجھے اکثر یونانی دیو مالائیں، وہ عجیب مخلوق یاد آتی تھی جس کے لیے بتایا گیا ہے کہ ان کا آدھا دھڑ انسان کا آدھا دھڑ گائے کا تھا۔ کیمپس میں بھی لڑکیوں کی کئی اقسام تھیں، ٹیشو پیپر جیسی جو بڑے بڑے قہقہے لگاتی اور خود کو دھوپ سے بچاتی تھیں، ادھوری نظموں جیسی جو لپ لائن سے بنے اپنے ہونٹوں پر مصنوعی ہنسی کا اسٹیکر لگا کر گھومتی تھیں، اور کچھ آرٹ فلموں جیسی لڑکیاں جن کی ہنسی میں غروب ہوتے ہوئے سورج جیسی اداسی ہوا کرتی تھی۔ کیمپس میں کچھ پروفیسر حضرات ایسے بھی تھے جو اپنے گھریلو دکھی زندگی کا بہانہ بنا کر لڑکیوں کی ہمدردیاں حاصل کیا کرتے تھے۔ جب دوسرے طریقے سے ہمدردیاں حاصل نہ کر پاتے تھے تو خوبصورت لڑکیوں کو بیٹی یا بہن بنا لیا کرتے تھے۔ ویسے بھی یہ مرد کی فطرت ہے کہ جب وہ عورت بیٹی یا بہن بنا کر اس کے نزدیکیاں حاصل کرتے ہیں۔ یاد رہے ملاقات کے ابتدائی دنوں میں نے تمہیں کہا تھا، میں آپ کو کبھی آئی لو یو نہیں کہوں گا، کیونکہ آپ اس جملے سے 1,24,000 مرتبہ زیادہ کے حقدار ہیں۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد تم نے کال کر کے پوچھا تھا، آپ جو کچھ اس دن کہہ رہے تھے
کیا آپ اس پر اب بھی قائم ہیں؟ میں نے کہا تھا ہاں بالکل، میں آج بھی اس پر پاکستان کی طرح قائم ہوں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو میرے دل کا الٹرا ساؤنڈ کر کے دیکھیں۔ اور سیل کے ریسیور سے باہر کے پھولوں کے جیسے کہے کھل کر اٹھے تھے۔ یاد ہے تمہیں؟ ان دنوں کیمپس میں انگریزی شعبہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا، اس لیے دوسرے شعبوں کے لڑکوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ سائنس فیکلٹی کے لڑکے آرٹ فیکلٹی کی طرف آتے ہوئے کہتے تھے سسرال جا رہے ہیں۔ یاد ہے تمہیں؟ ایک دن میں بہت اداس تھا، وہی اداسی میرے لہجے میں اتر آئی تھی۔ میں نے تم سے پوچھا زندگی کیا ہے؟ تمہارے غمگین نمازی جیسی آنکھوں کے کنارے تک آنسو آ گئے تھے۔ آنسوؤں کو میں نے اس وقت زندگی کا نام دے دیا تھا۔ دل میں آیا تھا کہ تم سے کہوں، ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو اد کھلی آنکھوں سے سپنے دیکھتے ہیں۔ ہمارے دل ہمارے ہونٹ ہوتے ہیں، یا پھر ہم جیسوں کے دل ہونٹوں میں ہوتے ہیں، یا ہمارے دل ہماری آنکھوں میں ہوتے ہیں، اور ہم دلوں سے دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں۔ آنسو۔ ہر روز میری آنکھوں سے تمہارے لیے ایک آنسو گر جاتا ہے۔ ہر روز میری آنکھوں سے تمہارے لیے ایک آنسو گر جاتا ہے، ہونٹوں سے ایک دعا اتر جاتی ہے، دل میں ایک دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، اور ایک دن گزر جاتا ہے۔ تم نے شہزادے اور شہزادیوں کی وہ کہانیاں تو سنی ہوں گی جو ایک دفعہ کا ذکر ہے سے شروع ہو کر اور پھر وہ مل کر ہنسی خوشی رہنے لگے، پھر ختم ہوتی ہیں۔ ایسے ہی ایک کسی دیہاتی کی گفتگو جیسی سادہ سی کہانی یہ ہے، سنو گی؟ اچھا لو سنو۔ تو کہانی یوں شروع ہوتی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک تھی رانی، کچھ شوق اور چنچل، کچھ سادہ کچھ پاگل، اس کے چہرے پر تھی سادگی سی، مگر وہ شہزادی سی۔ تبھی بچپن سے خواب دیکھا کرتی تھی ایک شہزادے کے، جو دور کہیں گھٹاؤں سے چاندنی کی رت پر سوار ہو کر اس کے پاس آئے گا، اور پھر اپنی دل کی کشتی میں بٹھا کر زمانے کے بے درد سمندروں سے کہیں پیار کے ایک حسین جزیرے میں لے جائے گا، جہاں وہ مل کر اپنی ایک چھوٹی سی پیاری سی دنیا بسائیں گے۔ ایسے ہی خوابوں میں پل کر جوان ہوئی وہ، اور اپنے خوابوں کی دنیا تعبیر کرنے چلتی پہنچی شہر علم میں، اور یہیں پر ایک تھا فقیر، گندا میلا اور حقیر، شکل سے ہی بالکل فقیر، دنیا جہاں سے اکتایا ہوا، ہر ایک سے لڑتا ہوا، گالیاں بکتا ہوا، کسی کی پرواہ نہیں، کسی سے ملتا جلتا نہیں، ہر پل کتابوں میں کھویا ہوا، یا اپنے آپ میں گم، جیسے بس یہی کل کائنات ہو۔ جانے کیسے اس معصوم شہزادی کو اس پر اپنے خوابوں کا شہزادے کا گمان گزرا، اور پھر وہ ڈٹ گئی کہ اس انسان بنانا ہے اور پھر اپنی جان بنانا ہے۔ اس نے اسے پکارا، تم شہزادے ہو، شہزادوں کی طرح رہا کرو۔ یوں وہ ایک حقیر فقیر سے شہزادہ بن گیا۔ شہزادی اس کے ناز اٹھاتی، اسے مناتی اور اس کے آگے یوں پیچھے جاتی کہ وہ اس کے کل کائنات ہو جیسے۔ اس فقیر نے جو ایسی رانی کو اپنے قدموں تلے بچھتے دیکھا تو آپے میں ہی نہ رہا۔ وہ سمجھ بیٹھا یہ ساری دنیا اس کے قدموں تلے ہے، اور یہ رانی اس کی کنیز ہے، اس لیے اس کے ساتھ کنیزوں جیسا سلوک کرنا چاہتا۔ یوں رانی کے بے جا لاڈ پیار میں آ کر وہ اپنی اوقات ہی بھول بیٹھا، آخر کو نیچ تھا نیچ ہی رہا۔ شہزادی کبھی کبھی اس کی حرکتیں دیکھ کر سوچتی کہیں اس سے غفلت تو نہیں ہو گئی۔ وہ رانجھا رانجھا کرتی خود رانجھا بن گئی تھی، پنہوں پنہوں کر کے خود پنہوں بن گئی تھی، مگر اس کے خوابوں کا شہزادہ اسے کسی طرح ہیر یا سسی سمجھنے کو تیار نہ تھا۔ سوچتی یہ کیا ہر وقت کی چیخ، کنیزوں اور لونڈیوں جیسا برتاؤ، محبت میں کچھ ذلت اور رسوائی سہی، مگر دماغ کسی طرح دل کا ساتھ نہ دیتا۔
پر اپنے آپ سے لڑ کر وہ اپنے شہزادے کے دل کی خستہ حال کشتی میں جا بیٹھی اور محبت کے جزیرے جانے کو اس دنیا کو بے درد سمندر میں ڈال دیا۔ آگے فوجیں تھیں، بے انتہا گرداب تھی، کئی بھنور تھے بیچ میں، خطرات آندھی طوفان کا خدشہ بھی تھا، اور اس شہزادی کے دل کا خستہ حال کشتی کسی بھی وقت زمانے کے سمندر کی موجوں سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو کر انہیں اس سمندر میں کعب کر سکتی تھی، جیسے بس یہی کل کائنات ہو۔ لیکن شہزادی تھی اپنے ارادوں میں اٹل، جو طے کر لیا سو کر لیا۔ سارے اندیشے اور خدشے لتاڑ کر اس نے اپنے آپ کو اپنے خوابوں کی شہزادی کے حوالے کر دیا۔ لیکن وہ حقیر فقیر تھا، سو فقیر ہی رہا۔ ایسی انمول دولت پا کر بھی اس کا مزاج نہ بدلا، وہی لاپرواہ، وہی خودداری۔ شہزادی حالت کی بے رحم موجیں دیکھ کر آنسو بہاتی، اس کی صحبت کی تمنا کرتی، مگر وہ بے خیال اپنے آپ میں گم یوں پڑا رہتا کہ وہ خود بھی کل کائنات ہو جیسے۔ دل کی کشتی زمانے کے بے درد سمندروں میں رواں تھی۔ سمندر کی بے رحم موجوں نے اسے کمزور پیندے میں سوراخ کرنے شروع کر دیے۔ اس کا شہزادہ مگر خواب غفلت میں پڑا رہا۔ چلتے چلتے زمانے کے اس سمندر میں اسے نظر آیا ایک بڑا مضبوط جہاز۔ کیدو کی نسل آ پہنچی۔ اس جہاز والے نے دیکھا ایک خستہ حال کشتی بیچ سمندر ہچکولے کھا رہی ہے۔ ایک فقیر خواب غفلت میں گم ہے اور ایک حسین شہزادی بیچ سمندر حیران پریشان۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور شہزادی کو سمجھایا، تم جس کے سہارے دل کی کشتی بے رحم موجوں کے حوالے کر چکی ہو، دیکھو وہ کیسے غافل پڑا ہے۔ آنسوؤں سے سرخ ہوتے تمہارے خوبصورت آنکھیں بتاتی ہیں کہ اسے تمہارا خیال نہیں۔ آگے اس سمندر میں کئی طوفان آئیں گے، دل کی یہ خستہ کشتی کہاں ساتھ نبھا پائے گی۔ آؤ اس مضبوط کناروں والے جہاز میں آ جاؤ، یہ تمہیں بحفاظت پیار کے جزیرے تک پہنچا دیں گے۔ یقین جانو اس سفر میں تمہارا پورا خیال رکھا جائے گا۔ ہیرے کی قدر جوہری کے پاس ہی ہوتی ہے۔ رانجھے کے روپ میں یہ فقیر کہاں اور تو شہزادی ہیر کہاں، جو ایسی شہزادی کو ساتھ لے کر خواب غفلت میں گم رہتا ہو اور اس کا کوئی خیال نہ رکھتا ہو، اسے تو اس سمندر میں ڈوب جانا چاہیے۔ شہزادی نے بے رحم موجوں کی آور دیکھی، ایک نگاہ اپنے دیوانے خستہ حال دل کی کشتی پر ڈالی اور ایک لمحے میں فیصلہ کر ڈالا۔ دل نے روکا تو سہی، پر اب دماغ نے دل کی کچھ نہ سنی۔ اس نے چپکے سے دل کی کشتی کو چھوڑا اور دماغ کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ حقیر فقیر جب بیدار ہوا تو دیکھا جس شہزادے کے سنگ دل کی کشتی میں وہ شہزادیوں کی طرح محور آرام تھا، بیچ منجھتار میں ہچکولے کھا رہی تھی۔ اس نے سمندر کی بے درد لہروں کی طرف دیکھا اور ایک دم اسے اپنی اوقات یاد آئی۔ اس نے شہزادی کو آواز دینا شروع کر دی۔ وہ پکارتا رہا، چیختا رہا، دور تک صرف اس کی آواز کی بازگشت تھی اور کچھ نہ تھا۔ تنہا پا کر اس کو ٹوٹتے خودداری پر خندہ زن ہو کر خونی موجیں اس کے اور چلی آتی تھی اور کہانی ختم ہوتی ہے۔ نہیں، لگتا ہے کہانی میں کچھ غلط ہو گیا۔ آخر میں تو دونوں کو ہنسی خوشی رہنا تھا۔ چلو پھر سے شروع کرتے ہیں۔ تو کہانی یوں شروع ہوتی ہے، ایک تھی رانی، ایک تھا راجا، اور جب تک دونوں مل کر ہنسی خوشی ساتھ رہ لیں گے، کہانی خود کو دہراتی رہے گی۔ کھیل ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھر سمیٹنا چاہتی ہوں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھر سمیٹنا چاہتی ہوں، تمہیں کوئی دوسرا کھیل نہیں آتا۔ وہ پھر کیا ہوا؟ پھر یوں ہوا کہ ہم نے خواب دیکھنا چھوڑ دیے۔ حیرت ہے، کیا پیار کرنے والے بھی خواب دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں؟ ہاں، کیونکہ جہاں سے وصل کے جزیرہ کی حد شروع ہوتی ہے، خواب کے پنجے وہاں سے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ ممکنات کی حدیں
मुमकिनात की हदें ख़त्म हो जाती तो क्या होता है? मुमकिनात की हदें ख़त्म हो जाएं तो क्या होता है? क्या मतलब ये कि अगर दुनिया अपने मुंतकी अंजाम तक पहुंचकर ख़त्म हो जाए तो फिर क्या होता है? फिर तो क़यामत आ जाती है। क़यामत से क्या मुराद है? क़यामत से मुराद तबाही, बर्बादी, फना, एक फ़ानी व आर्जी दुनिया का ख़ात्मा और एक अब्दी दुनिया का आगाज़। यही कुछ मोहब्बत की कायनात में होता है। तमाम तर हुसूल के बाद जब ये मुंतकी अंजाम को पहुँचती है तो वसल की आर्जी दुनिया फना हो जाती है, क़यामत ही आ जाती है और फिर हजर की आबदी दुनिया का आगाज़ हो जाता है। मोहब्बत जैसे खूबसूरत मौजू पर क्या आप कुछ आसान बातें नहीं कर सकते? उसके इस मासूम मुतालबे पर मैं मुस्कुरा दिया। मोहब्बत के मामले में कुछ भी आसान नहीं होता। मोहब्बत बारिश में एक साथ भीगने और धूप में एक साथ सूखने का नाम है। मेरी इस बात पर उसने भी मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और हम दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। दोनों चुपचाप सामने नजरें जमाए समंदर की लहरों के रक्स में मुहव्वर थे। मैं एक कहानीकार था और वो एक कॉलगर, एक तवाइफ। कहानी की तलाश में एक दोस्त की तवस्सुत से मैं उसके कोठे पे पहुंचा था जो उस लड़की के बकौल उसका घर था। मोहब्बत की कायनात में जिस क़यामत से गुजर आया था वो उस क़यामत से गुजर रही थी। यही मुश्तरका हमारी कुर्बत का बायस बना था। दर्द वैसे भी बड़ी यूनिवर्सल चीज़ है, उसमें सभी करीब आ जाते हैं। गुज़श्ता 3 रातों से हम एक साथ थे। दोनों जवान थे और दोनों के पास जज्बात का बेचैन रक्स से समंदर। उसके लिए मैं एक अजीब पुरसरार शख्स था जो एक जिस्म फरोश औरत के साथ मोहब्बत की बातें करता था। कुछ टूटे फूटे तंग व तारीक गंदी गलियों वाले बदबूदार घर में उसकी बातें खुशबू का अजीब हाला बनाए रखती थी। मैं जिस कहानी की तलाश में यहाँ तक पहुँचा था वो उस लड़की की सूरत में उसे मिल चुकी थी, इसलिए मैं भी मसरूर था। मैं बस अब कहानी का इख्तिताम देना चाहता था। एक तरफ कहानी का अभी आगाज़ हो रहा था और दूसरी तरफ उसका क्लाइमेक्स ढूंढा जा रहा था। वो पूरी कहानी सुनने के चक्कर में मुझे तंग व तारीक बदबूदार गलियों वाले मकान से निकाल कर साहिल समंदर पर ले आई थी और मैं समंदर के लहरों पर कहानी का इख्तितामिया लिखने की कोशिश कर रहा था। गुज़श्ता 24 घंटों से हम तीनों इस तरह एक साथ थे। हाँ, तीनों, मैं, कार, तवाइफ और कहानी। समंदर का शोर आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? उसने खामोशी को तोड़ा। शोर? कैसा शोर? मैं तो लहरों की खामोशी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ। खामोशी? क्या समंदर की लहरों में भी खामोशी होती है? मैं हंसा कहकहा मारकर। मैंने कुछ आसान बातें करने को कहा था, आप तो लतीफ़े सुनाने लग गए। वो ज़ोर ज़ोर से हंसती रही। मैं मुस्कुराकर उसे देखता रहा और फिर समंदर की तरफ देखते हुए मैंने कहा, हर चीख में एक खामोशी होती है, हर शोर में, हर फरियाद में एक चुप सी होती है। लोग सिर्फ शोर को सुनने में, उसका तहिए में छुपी खामोशी को नहीं, ऐसे ही जैसे घुंघरू की आवाज़ पर सबका ध्यान धरते हैं, मगर ये झनकार पाँव पर खामोश जख्म लगाती है। उसी चोट को कोई महसूस नहीं करता है क्योंकि जख्म खामोश हुआ करते हैं। तुम तो खुद जख्म खुदा हो, फिर भी ये सब महसूस नहीं कर सकते। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मुंह की बात सुनी हर कोई दिल को दर्द को जाने को, आवाज़ों की बाजारों में खामोशी पहुंचाने को। मैं मुसलसल बोलता रहा। मेरे लहजे की गरजती और चेहरे की संजीदगी देखकर वो एकदम संभल गई और हैरत से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, लेकिन उन बातों का मोहब्बत की कहानी से क्या ताल्लुक? मोहब्बत जब बेतहाशा इजहार करने लग जाए तो उसके बतन से कई खामोश शिकायतें जन्म लेती हैं वसल के शोर में, मगर ऐसी हर खामोशी नज़रअंदाज कर दी जाती है और एक रोज़ यही खामोशी तूफ़ान बनकर उठती है और सब कुछ बहा ले जाती है।
وصل کا شور بڑھ جاتا اور اندر کی خاموشی گہری ہوتی جاتی ہے۔ سمجھو محبت کی کائنات میں قیامت آنا چاہتی ہے۔ میں ایک دم رکا اور تھوڑے سے توقف کے بعد افسردگی سے بولا، مگر وہ قیامت ہے کیا جو آنے سے پہلے سمجھ میں آ جائے؟